کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 100 سال پہلے آ چکا ہے اور اس کا عملی نفاذ خلافت راشدہ کے دور میں دنیا عالم میں آسمان پر چمکتے چاند کی طرح واضح ہے۔ پاکستان کا قیام بھی اسی لیے ہوا تھا کہ یہاں پر نظام خلافت راشدہ نافذ ہو، یہاں پر نظام عدل قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ہو، یہاں پر انسانی حقوق کا تحفظ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو، یہاں پر اقلیتوں کے، چونکہ پاکستان کے قیام کے مقاصد میں سے ایک مقصد اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ تھا، تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ بدقسمتی سے 76 سال گزر گئے، لیکن پاکستان کی جو اصل اساس اور بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی طرف ہم اس انداز میں نہیں پہنچ سکے جس طرح پہنچنا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا آئین، قانون، دستور قرآن و سنت کے تابع ہے، اور کوئی بھی ایسا حکم جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ پاکستان کے آئین اور دستور کے خلاف ہوگا۔ لیکن پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا اور پاکستان کو اس اسلامی فلاحی ریاست کی طرف لے کر جانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ محراب و منبر سے لے کر سیاسی مذہبی قائدین، ذرائع ابلاغ سے لے کر یونیورسٹیز، کالجز کے پروفیسر اور مفکرین، سب کو اس طرف سوچنا ہے کہ کیا پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل ہو گیا ہے کہ نہیں حاصل ہوا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے علماء، مشائخ نے، اکابرین نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، تمام مذاہب کی قیادت نے مل کر پاکستان میں پیغام پاکستان کے نام پر ایک ایسی دستاویز مرتب کی جس کی بنیاد فرقہ وارانہ یا مذہبی بنیادوں پر تشدد اور انتہا پسندی پھیلانے والے تمام راستوں کو بند کرنا تھا۔ پیغام پاکستان سے آج تک، جب سے پیغام پاکستان پر دستخط ہوئے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر بہت سارے، ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% مسائل یا مصائب ختم ہو گئے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں بہتری آئی ہے۔ اگر گزشتہ محرم دیکھ لیں، ویسے ملک کے اندر حالات دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہے۔ آج میثاق پاکستان کی ضرورت ہے۔ جس طرح پاکستان کی مذہبی قیادت نے، پاکستان کے مذہبی قائدین نے پیغام پاکستان کیا، آج پاکستان کے علماء، مشائخ، پاکستان کے اکابرین، پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں سے، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور میثاق پاکستان کریں۔ پاکستان کو اس وقت امن کی، محبت کی، یکجہتی کی، معاشی استحکام کی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں، یہاں مختلف مواقف رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے
کہ اگر یہاں پر معاشی استحکام ہوگا، یہاں پر سیاسی استحکام ہوگا، یہاں پر امن و امان ہوگا تو یہاں خوشحالی آئے گی، غربت کا خاتمہ ہوگا، بے چینی ختم ہوگی۔ الیکشن ہو چکے ہیں۔ 8 فروری کو ملک کی مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کو عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ بات میں بدقسمتی کہوں گا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی الیکشن ہو اس کا نتیجہ ہارنے والا تسلیم نہیں کرتا۔ آپ 1988 سے یا 1977 سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پاکستان کے اندر بہت کم مثالیں ہیں کہ ہارنے والوں نے جیتنے والوں کو مبارک دی ہو اور جیتنے والے نے ہارنے والے کو سینے سے لگایا ہو۔ اس بار بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے جیتنے والے کو مبارکباد دی ہے، اور یہی کلچر فروغ پانا چاہیے۔ آج ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ میثاق پاکستان کریں۔ اگلے 25 سال کے لیے پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی، پاکستان کا نظام عدل، پاکستان میں انتخابات کا نظام، بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی اور نوجوانوں میں عدم برداشت، معاشرتی جو اقدار ہیں، اخلاقی اقدار کا جو خاتمہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں، اور اگر ضرورت ہو اور اس بات کی ضرورت موجود ہے تو عدلیہ، ہماری مسلح افواج، ان کے نمائندے بھی بیٹھیں اور ایک میثاق پاکستان کیا جائے۔ ہم معاشی طور پر اس وقت مستحکم ہوں گے جب سیاسی استحکام ہوگا ملک کے اندر۔ پاکستان کی حکومت نے، جسے نگران حکومت نے بہت اچھے طریقے سے چلایا ہے، ایک SIFC ادارہ قائم کیا جس سے ہمارے تمام دوست ممالک خوش ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ اپنا کام کرے اور اس کے قیام کے بعد پاکستان کے اندر بیرونی دنیا سے انویسٹمنٹ کا آنا اور سرمایہ کاروں کے لیے سہولت پیدا ہونا، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب ڈالر کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، چینی، آٹا، ذخیرہ اندوزوں پہ کریک ڈاؤن ہوا، تو آج کتنے ماہ گزر گئے، محترم چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے احکامات سے اور کوششوں سے آج آپ دیکھیے کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہے، اور 50 روپے کے قریب جو ہے ڈالر اس وقت نیچے آیا، جس سے باقی چیزوں میں بھی فرق آیا اور حج بھی 1 لاکھ روپیہ سستا ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ رات پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے آپس میں MQM، ان جماعتوں نے جو ملک کی اکثریتی جماعتیں پارٹی بنی ہیں،
या उसे ग्रुप कह लें, जिनके पास पार्लिमान में ज्यादा अदद है, उन्होंने आपस में इत्तेहाद का ऐलान करके मुल्क के अंदर हुकूमत कायम करने का ऐलान किया है। हम पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मंशूर और दस्तूर के मुताबिक कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अगर अच्छा काम करेंगे तो जरूर तायीद करेंगे, गैर शरई काम करेंगे तो मुहासिब का किरदार अदा करेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे, मिलजुल कर इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे तो मेहराब व मिंबर आपका मुआविन होगा। और अगर जहां हम देखेंगे कि पाकिस्तान की असास के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ आइन और कानून में जो शरई शिक़े हैं, उनके हवाले से, दफात के हवाले से कहीं कोई कमी की जा रही है तो हम अब मुहासिब का किरदार अदा करेंगे। हम ये समझते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के सलामती के इदारों ने पुरअमन तरीके से जिस तरह इलेक्शन का इनेकाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन अंदाज से इलेक्शन हुआ, हम इस पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, वफाकी वजारत दाखिला, तमाम सूबों के पुलिस के अफसरान, सलामती के इदारों को खराज तासीन पेश करते हैं। दहशतगर्द और पाकिस्तान दुश्मन ये चाहते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन में तखरीब हो, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो नाकाम हुए और पाकिस्तान में पुरअमन अंदाज में इंतखाबात हुए। अब अगला मरहला जो हम देख रहे हैं, असल तो ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि इंतखाबात के हवाले से जो भी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं या जो भी मसाइब और मसाइल हैं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो उसको हल करे। हम तमाम सियासी जमातों से अपील करेंगे, हम तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करेंगे कि वो कानूनी जो रास्ते हैं उनको इख्तियार करें। मुल्क के अंदर अनारकी पैदा करना या एहतजाज को तशद्दुद की तरफ ले जाना, ये पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं है और कोई सियासी जमात जो है उसके भी मफाद में नहीं है, खा वो कोई भी हो। हम अदलिया से भी ये तवक्को रखते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहते हैं कि वो जो उनके पास अपीलें आ रही हैं उस हवाले से वो फौरी तौर के ऊपर बिला किसी ताखीर के उनके फैसले करें, उसमें ताखीर ना की जाए। और एक बात सियासी क़यादत से भी कहना चाहते हैं, जो हम गुज़श्ता 5 सालों से कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। अगर इंतखाबी इस्लाहात की जाती तो आज ये जो इल्ज़ाम तराशी है या ये जो धांधली की बातें हैं, ये इनकी नौबत ही ना आती। ये अब पार्लिमान में आने वाली कुव्वतों की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबी इस्लाहात करें ताकि मुल्क आगे चल सके। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ, अपने दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान की दाखिला खारजा पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी, अमन व अमान की पॉलिसी, तालीम की पॉलिसी, ये सब चीज़ें मिसाक पाकिस्तान में होनी चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम वज़ीर आज़म मुस्तकबिल के जो नामज़द हुए हैं शहबाज शरीफ साहब और सदर आसफ अली जरदारी साहब से कि वो आगे बढ़ें और तमाम जमातों को, पूरी कौम को मिसाक पाकिस्तान की दावत दें, मिसाक पाकिस्तान की दावत दें, नफरतों को ख़त्म करें, माजी को एक तरफ रखा जाए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात की टेबल को जो है उस पर सबको दावत दी जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म मुस्तकबिल के जो हमारे नामज़द हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो अपनी पहली स्पीच में या
اپنے انتخاب سے پہلے وہ ملک کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو بلا تفریق میثاق پاکستان کی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام میثاق پاکستان کے عنوان پر پورے ملک میں کنونشن منعقد کیے جائیں گے، کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی، اور بفضل اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے بعد سالانہ پیغام اسلام کانفرنس انشاءاللہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی، جس میں ملک بھر سے 5000 سے زائد علماء مشائخ شریک ہوں گے۔ امام کعبہ قاضی القضات فلسطین شیخ الازہر اور دنیا اسلام کے اہم اکابرین کو، ویٹیکن اور بشپ آف کینٹبری جو ہے ان کے نمائندوں کو دعوت دی جائے گی۔ جیسا کہ ماضی میں ہماری روایت رہی ہے کہ پیغام اسلام کانفرنس نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام امن و اعتدال کو پھیلانے میں، پہنچانے میں اس کا ایک اپنا کردار ہے، اس کا ایک نام ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج سے پہلے 7ویں پیغام اسلام کانفرنس جو ہے وہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہوگی، جس میں امام کعبہ اور شیخ الازہر قاضی القضات فلسطین جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو؟ سر یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کی بات کی اور کہا کہ سب کو اس میں شامل کیا جائے، کیا اس میں بانی چیئرمین سمیت جو پی ٹی آئی کی قیادت گرفتار ہے اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے؟ ایک، اور دوسرا یہ آپ کا نعرہ یا آپ کا مطالبہ تو بہت زبردست ہے، پوری قوم کی آواز ہے، ہونا چاہیے، تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ ان بڑی سیاسی جماعتوں کو کسی آل پارٹیز کانفرنس میں بلاتے یا بلائیں گے کہ جس میں یہ سارے آپ کی دعوت پہ تشریف لائیں اور اس طرح سے بیٹھ کے جو ہے وہ پوری قوم کو خوشخبری ملے؟ کا ہم نے ایک عنوان رکھا ہے، اس پہ الحمدللہ پاکستان علماء کونسل بہت سارا کام کر چکی ہے۔ ہم نے ملک کی جو بڑی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت سے اس پہ ملاقات کی ہے اور ان کو ان مسائل اور مصائب کی طرف توجہ دلائی ہے، اور سب نے ہماری اس رائے سے اتفاق کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس کی ضرورت پڑی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی دعوت وزیر اعظم جو مستقبل کے نامزد ہوئے ہیں ان کو دینی چاہیے سب کو۔ وہ فورم ایک ایسا فورم ہوگا کہ جس کے اندر آخر اس کو اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو اس کے لیے قانون سازی چاہیے۔ تو پارلیمان میں جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں، ہاں وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، وہ قومی ہیں، وہ صوبائی ہیں، وہ ایک نشست والی ہیں، اور وہ جماعتیں جو مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو نہیں بھی ہیں پارلیمان میں لیکن اپنا اثر رکھتی ہیں، ان سب کو بلانا چاہیے۔ اور میں یہ توقع اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اس طرف توجہ کریں گے، اور بطور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ وہ پہلا کام یہ کریں کہ میثاق پاکستان کی دعوت دیں۔ علامہ صاحب، سپریم کورٹ دے کل دے فیصلے دے اوپر جڑا انہوں نے فیصلہ سنایا، حکم کیتا ہے کہ جی توہین قرآن اور قادیانیہ دے حوالے دن اس دے حوالے نال تسی کی دیکھ رہے ہو 73 دے اینڈ نوں مد نظر رکھنا؟ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور بڑا واضح ہے کہ تحریف قرآن اور قادیانیت پاکستان میں اپنی تبلیغ نہیں کر سکتی۔ جو فیصلہ آیا ہے اس پر ہمارے وکلاء غور و فکر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور چوکیداری یہ ہمارے جسموں میں، ہماری روح میں ایسے ہی شامل ہے کہ جیسے سانس ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اس حوالے سے جو ہی ہماری جو قانونی ٹیم ہے اور جو ہمارے قانون دان ہیں وہ اپنی رائے دیں گے، ہم اس لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر
تحریف قرآن ہو یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی لٹریچر ہو جس میں آقا علیہ السلام کی توہین ہو، نہ اس کی اشاعت کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ کوئی اس اشاعت کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس فیصلے کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ ہر ایک پاکستانی کا معاملہ ہے، یہ کوئی خالی مذہبی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متفقہ پالیسی جو ہے وہ جلد آپ کے سامنے آئے گی۔ ابھی تک آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ اس فیصلے میں موٹی بات کیا ہے، کیونکہ پوری قوم پہ تو یہ سارا ایشو سامنے کھلا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھ بھی آئی ہے، ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام آباد میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد خلافت راشدہ کا قیام تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے پاکستان کے نظام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسلامی نظام کا قیام بتایا، ایک ایسا پاکستان جس میں اقلیتوں کا تحفظ ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں انسانی حقوق کا تحفظ ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔